سیکرٹس ورلڈ کے معزز دوستوں، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، سیدنا سلیمان علیہ السلام پر آسمانی مذہب کی مذہبی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے دور کے لحاظ سے بہت سی کہانیاں بھی مشہور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح بے شمار معجزات سے نوازا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صرف معجزات سے ہی نہیں نوازا تھا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ بھی تھے اور یہ بادشاہت نبوت کے ساتھ ہی عطا کی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دو پیغمبر ہی ایسے ہیں جنہیں نبوت کے ساتھ ساتھ زبردست قسم کی پرجلال اور وسیع و عریض بادشاہ سے نوازا گیا۔ یہی دو پیغمبر ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اس قدر شان و شوکت عطا فرمائی کہ انہیں دیگر پیغمبروں کی طرح دعوت حق میں کسی بھی جسمانی اور ذہنی تکلیف کا شکار نہیں ہونا پڑا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑوں سے بھی نوازا تھا اور اڑنے والے گھوڑے پوری دنیا میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہی تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجود ان اڑنے والے گھوڑوں کی نسل کیوں ختم کروا دی اور ان کے پیچھے کی کیا کہانی ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اڑنے والے گھوڑے دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیسے کیے گئے اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو کیسے اور کیوں دور کیا گیا۔ معزز دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جاندار، یہاں تک کہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی بھی بولی بول سکتے تھے اور سمجھ سکتے تھے اور ان سے بات کر سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے حکم سے ہواؤں پر تصرف بھی دیا گیا تھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو اپنے حکم کے مطابق جہاں چاہتے اور جیسے چاہتے چلا سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اکثر اپنے تخت پر بیٹھے بیٹھے ہوا کو حکم دیتے اور پھر اپنے تخت پر ہوا میں اڑتے ہوئے اس زمین کے مختلف علاقوں کا دورہ کر لیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق ہوا آپ علیہ السلام کے حکم پر اس قدر تیز چلتی تھی کہ وہ مہینوں کا فاصلہ دنوں میں طے کر لیتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی بادشاہت محض انسانوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ جاندار اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں اور ہر قسم کی مخلوق سمیت جنات پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا فرمان چلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس مخصوص علاقے میں جنات سمیت ہر مخلوق کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے اور جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے منہ موڑنے کی جرت بھی نہیں ہوتی تھی۔ پیارے ساتھیوں، قرآن کریم میں مذکور ہے کہ ملکہ بلقیس جو یمن کے علاقے کی ملکہ تھی، اس پہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قابو پایا تو اس سے نکاح کا پیغام بھیجا اور اس نے یہ پیغام قبول کر لیا۔ ملکہ بلقیس کو یہ بڑی خواہش تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ہوا میں اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے ہوئے زمین کی سیر کریں۔ اس نے شادی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی اس فرمائش کا ذکر کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی اس فرمائش کو پورا کیا۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس اس تخت پر بیٹھ کے ہواؤں میں اڑتے ہوئے زمین کی سیر کرنے لگے۔ زمین کی سیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر میں ایک نہایت خوبصورت جزیرہ دکھایا گیا۔ جزیرہ دیکھتے ہی ملکہ بلقیس نے وہاں اترنے کی فرمائش کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ہوا نے ان کے تخت کو اس جزیرے کے درمیان میں اتار دیا۔ یہاں اتر کر یہ دونوں میاں بیوی جزیرے کی سیر کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ جزیرے میں نہایت خوبصورت سفید رنگ کے گھوڑے موجود ہیں جو آپس میں کھیل رہے ہیں۔ جب ان گھوڑوں نے ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو وہ گھوڑے ہوا میں اڑنے لگے۔ ناظرین، یہ اڑنے والے گھوڑے دیکھ کر ملکہ بلقیس کو بڑا اشتیاق ہوا اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ گھوڑے بہت پسند آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے جنات کو طلب کیا کہ وہ ان اڑنے والے گھوڑوں کا پتہ لگائیں اور انہیں قابو کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیں۔ اس پر جنات نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ کام ہمارے بس سے باہر کا ہے، البتہ ایک جن جو یہ کام کر سکتا ہے وہ آپ کو پسند نہیں کرتا اور آپ کے حکم سے بغاوت کر کے سمندر میں چھپ گیا ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس جن کو جیسے بھی ہو سکے گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے جس نے میری نافرمانی کی جرت کی ہے۔ اس حکم پہ وہ جن سمندر میں پھیل گئے اور وہ اعلان کرنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، تو اے ہمارے دوست، تم جہاں بھی ہو تم باہر نکل آؤ تاکہ ہم مل کر خوشی منا سکیں۔ اس اعلان کو سن کر آخر کار وہ باغی جن خوشی خوشی سمندر سے باہر نکلا اور اسے سمندر سے باہر دیکھتے ہی ان جنات نے گھیرا ڈال کر اس کو گرفتار کر لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس جن کو پیش کیا گیا تو اس جن نے اپنی تمام گزشتہ حرکات کی معافی مانگتے ہوئے آئندہ کے لیے غیر مشروط اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ کر لیا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے حکم دیا
کہ وہ ان اڑنے والے گھوڑوں کو تلاش کر کے ان کے سامنے پیش کرے۔ آخرکار اس جن نے بڑی مشکل سے اڑنے والے گھوڑوں کو قابو کر لیا اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہ تمام گھوڑے بہت خوبصورت اور عقل مند تھے، انسانوں کی باتیں بھی سمجھتے تھے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور قرآن مجید کی آیات سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان اڑنے والے گھوڑوں سے بے حد محبت تھی اور کبھی کبھی ان پر بیٹھ کر یوں ہی سیر کے لیے بھی نکل جایا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے درمیان تشریف لے گئے اور انہیں پیار کرنے لگے اور انہیں سہلانے لگے، جیسا کہ گھوڑوں کی شوقین افراد گھوڑوں کا مساج کرتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ویسا ہی کر رہے تھے۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہی نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے لیے عبادت کا مقرر کردہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ وہ اپنے لاڈلے گھوڑوں کو پیار کرنے میں اس قدر مگن تھے کہ آخرکار ان کی عبادت کا وہ مخصوص وقت گزر گیا اور ان پر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل فرمائی کہ اللہ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا کہ آپ دنیاوی مال و دولت اور خوبصورتی میں مبتلا ہو کر اپنے حقیقی رب کی عبادت کو فراموش کر گئے ہیں۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ندامت اور بہت ہی شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگی اور پھر انہوں نے کہا کہ جس وجہ سے بھی یہ نوبت آئی ہے میں اس وجہ کو ہی ختم کر دوں گا۔ اس بات کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف آیات میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام گھوڑوں کو اپنے دربار میں اکٹھا کر لیا۔ پوری دنیا میں موجود یہ اڑنے والے گھوڑے اب صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد انہیں قابو کر کے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کے پر کاٹ دیے جائیں تاکہ یہ عام گھوڑے بن جائیں، اور یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ان اڑنے والے گھوڑوں کی نسل ختم کر دی گئی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سب محض اس لیے کیا کہ انہیں یہ گھوڑے اپنے پروں کی وجہ سے ہی زیادہ پسند تھے اور یہی وجہ بنی جو انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت سے غفلت برتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس غفلت کی تلافی کے طور پر اپنی پسندیدہ چیز اللہ رب العزت کے حضور قربان کر دی۔ دوستو، یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود اڑنے والے گھوڑوں کی حقیقت، جسے بہت سے لوگ محض سے ایک من گھڑت بات یا افواہ خیال کرتے ہیں، جبکہ یہ بات مکمل طور پر حقیقت پر مشتمل ہے۔ لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار میری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی میری آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔